سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں سورتن، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ انزلناہا، جس کو ہم نے خود نازل فرمایا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کردانا ہے، لازمی قرار دیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں بڑے واضح قسم کے دلائل یا واضح قسم کی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، یعنی جس کے ساتھ خدائی قانون کے مطابق نہ نکاح ہے
اور نہ وہ اس کی زر خرید کنیز ہے. دو ہی ذریعے ہیں حلت کے. قرآن مجید نے پیچھے سورہ مومنون میں ذکر کیا ہے نا، وَالْحَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی نکاحی عورتوں کے یا جن کے وہ مالک بنے ہیں. اسی سے وہ متعی نکاح بھی حرام ہے، اور اسی سے بچوں سے بدکاری کرنے کا جو جواز ہے، یا خود نکاحی عورت سے بھی بدکاری جو ہے یہ عمل لوط ہے کرنا ممنوع ہے. تو یہ بدکاری کا لفظ جب استعمال کرو تو یہ مراد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہے اور جس کو اس نے قیمتاً خریدا ہوا بھی نہیں ہے. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، درے مارو، مِئَةَ جَلْدَةٍ، 100 درے یا 100 کوڑے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین کے سلسلے میں تمہیں مہربانی یا نرم دلی مت روکے. تمہاری نرم دلی تمہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں ان سے مت روکے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم قیامت کو تم باور کرتے ہو تو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے یہ کہ مومنوں کی ایک جماعت ان کا تماشا کرے، ان کو سزا دیے جانے کے وقت موجود ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ انہیں سزا ہو رہی ہے. الزانی، بدکاری کرنے والا مرد جو ہے، لا ينکح الا زانیتن، وہ نہ نکاح کرے مگر بدکار عورت کے ساتھ، او مشرکتن، یا مشرک عورت کے ساتھ. زانی جو ہے وہ یا زانیہ کے ساتھ نکاح کرے یا شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ عورت جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ نکاح کرے مگر زانی مرد کرے یا مشرک مرد کرے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ عمل جس سے ہم نے منع کیا ہے یہ مومنوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے. مومنوں کے لیے منع ہے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پتھر مارتے ہیں پاک باز اور بے عیب عورتوں کو، جو پارسا عورتوں کو پتھر مارتے ہیں. رما یرمی کے معنی ہوتے ہیں پتھر مارنا، اس سے مراد ہے تہمت لگانا، جھوٹے بدکاری کا جھوٹا الزام دینا، یہ رمیون کہلاتا ہے یا قذفن کہلاتا ہے یا رمیون. رمیون کے اصل معنی ہوتے ہیں تیر مارنا، پتھر مارنا. ما رمیت اذ رمیت، جب تو نے کنکریاں ماری تھی تو تو نے نہیں ماری. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے. فجلدوہم 80 جلدتن، تو ان کو تم 80 درے مارو. ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، پھر ان کی شہادت کو کبھی بھی مت قبول کرو. ایک تو ان کو 80 درے مارو، اور دوسرا ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، اور کبھی بھی ان کی شہادت مت منظور کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد سچی توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، یعنی سمجھ جائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں اور اصل حقیقت سے پردہ اٹھا لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ کی ذات پاک بخشنے
والی مہربان ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو بدکاری کی تہمت دیتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ فشہادت احدہم، ان میں سے ایک کی شہادت یہ ہے کہ 4 شہادات باللہ، کہ 4 مرتبہ اللہ کو گواہ کر کے کہے کہ انہو لمن الصادقین، کہ جس بیوی کے بارے میں نے یہ بات کہی ہے اس بارے میں سچا ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اس نے یہ کام کیا ہے اور میں یہ کہنے میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ اس نے یہ کہنا کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو، یعنی اگر بیوی کے بارے میں نے جھوٹ کہا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پھٹکار ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور اس سے بھی یہ شہادت عذاب کو دور کر دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہے کہ انہو لمن الکاذبین، یہ میرا میاں میرے بارے میں جھوٹی شہادت دیتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور 5ویں مرتبہ اس کو کیا کہنا ہوگا؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا میاں مجھے تہمت دینے میں سچا ہو اور میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بے شمار پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور دانائے راز ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پاس ایک من گھڑت بات، الٹی بات، افک کے اصل کے معنی الٹا کرنا، تو الٹی بات کر کے آئے تو مراد جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگائی گئی تھی، اس کو الٹی بات کہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اسوۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس بات کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس سے ایک مسئلہ حل ہو جانے والا ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بات سچائی ہے، یہ بات خیر ہے تمہارے لیے، یہ اچھائی ہے تمہارے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے اپنے گناہ میں سے کمایا ہے، یعنی اتنی ساری سزا اس کو ملنے والی ہے جس نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات پاک کے دامن پاک پر بدنما داغ لانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اور والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اور وہ شخص کے جس نے اس کا مین پارٹ پلے کیا ہے، سب سے بڑے حصے کا اہتمام اس نے کیا ہے، اس گناہ کو ترتیب دینے کی سلسلے میں سب سے بڑی مینجمنٹ جس نے کی ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہیں ایسا ہوا جو تم نے یہ بات سنی تھی تو مومنوں نے اور مومنات نے کیوں نہیں یہ گمان کیا بانفسہم، اپنے طور پر خیرن، اچھائی کا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور انہوں نے کیوں نہیں برملا طور پر بغیر سوچے بچار کے کہا کہ یہ ایک من گھڑت بات ہے، واضح طور پر الٹی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ آیات طیبات کا لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب اس کے بعد یہ کہ یہ سورہ نور ہے، نور تو قرآن مجید نے اسی صورت کے اندر کہا ہے کہ
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. وہ اسی میں ایک آیت ہے جس میں لفظ نور استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہے نور. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن اس کو نور کے نام سے کیوں موسوم کیا ہے؟ جس طرح کے روشنی کے آنے سے تمام تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں اور اصل حقائق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اس صورت نے بھی اس موقع پر وہ منافقین کا تانا بانا اور بنا ہوا جال اس صورت کے نزول کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اصل حقیقت نکل کے سامنے آ گئی. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نور رکھا گیا. اللہ کی بات یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تو بدکاری کرنے کے عمل کی سزائیں ہیں کا یہ فرض کرا دی ہے، جھوٹی تہمت پر 80 درے ہیں کا یہ فرض کرا دی ہے. آگے جو مسئلہ لعان بیوی میاں اپنے بارے میں مرد کہتا ہے میں نے جھوٹ کہوں، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر پھٹکار، اس سے عورت بھی کہتی ہے اس کا نام ہے لعان، اور لعان سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو خاتمے کے بعد جو اس وقت کا بچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ تہمت دی ہے وہ نہیں مانتا یہ میرا ہے، تو پھر وہ ماں کے تابع کر دیا جائے گا، اس کی نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگی. کہ یہ سب باتیں ہم نے فرض کی ہیں. اب اس کو سننا ذرا ہوش سے ہے، بے شک کوئی دلچسپی کی بات ہے اور لیکن یہ قرآن ہے، اس کے بغیر ہماری عقیدے کی صحت اور ہمارے معاملات کی درستی اور روزانہ کے معاملات کی صحت مند ترتیب ممکن نہیں ہے. ہر وقت دلچسپی کی سوچ سے بات سننا یہ اللہ کا کام نہیں. ہم نے وہ تلخ باتیں بھی سننی ہیں جس سے ہمارے گناہوں کی سیاہیاں دور ہو سکتی ہیں، وہ ترش باتیں بھی ہم نے سننی ہیں کہ جس سے ہماری زندگی کے وہ پرانے داغ ان ترشیوں سے دور ہو سکتے ہیں. جس کو ہم نے فرض قرار دی، یہ چیزیں فرض ہیں. کوئی کسی کے گھر ملنے کے لیے گیا ہے، اس نے کام میں مصروف ہو، بغیر ناراضگی کے وہ واپس آ جائے، استیزان یہ بھی فرض قرار دیا ہے. کسی کے اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں گھسنا، اس کو حد تک نہیں محسوس کرنا. یہ آداب ہے زندگی کے. جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے. ایک مرتبہ آپ نے آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہ ملا. دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا دروازہ، کوئی اجازت نہ ملی، نہ جواب ملا، واپس چلے گئے. بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ملنے کے لیے آئے تھے، آپ کا گھر اتنا دور ہے تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ ان کا نبی پاک علیہ السلام کی مرفوع حدیث ہے کہ 3 مرتبہ دروازے کھٹکھٹانے کی اجازت ہے، چوتھی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں، لہٰذا واپس چلا گیا. کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہہ کے میری بھی اصلاح کر. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے کہا تو ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اس صورت کو فرض کرنے سے مراد ان کے کانٹینٹس جس کے اندر بیان کیے ہوئے احکام ہیں وہ فرض کرا دیے، اور ہم نے اس کے اندر بڑی واضح قسم کی دلیلیں نازل کی ہیں جس سے حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تم نصیحت حاصل کرو. جب پیغمبر کی عزت پہ ہاتھ ڈلا ہے تو زید و بکر کی عزت پہ ہاتھ ڈل سکتا ہے. جب اس کو اپنی صفائی کے لیے کچھ انتظار اور تحمل اور پرتگالی سے کام لینا پڑا ہے تو آپ نے بھی جلد بازی نہیں کرنی، آپ کو انتظار کرنا ہے اور جذبات میں آئے بغیر معاملات کو صحت مند طریقے سے حسب ضابطہ طے کرنا ہے. قوت بازو کے ساتھ یا دھونس دھکے کے ساتھ معاملات کو درست نہیں کرنا. آپ نے انصاف کے ترازو پہ رکھ کے انہیں تولنا ہے، انصاف کے تقاضے جو چاہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا. یہ معنی ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سبق حاصل کرو، مورل اچیو کرو، لیسن لرن کرو، یہ مطلب ہے. اس سے اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں بے شمار لوگوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں اور میں بھی کل پرسوں سے اس پر لگا ہوا ہوں. کافی لوگوں کو دیکھا، مطالعہ کیا ہے تو حیرت ہوئی ہے کہ بڑے واضح قسم کے احکام اس کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کیوں کھائی ہے.
یہ کہنا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، یا کہا کہ بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درہ مارو۔ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس لیے اس جگہ حدیث سے مدد لینا پڑے گی۔ ہماری کتب صحاح کے اندر موجود ہے کہ یہ حکم اس جوڑے کے بارے میں ہے کہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ والے احکام دوسری احکام کے ذریعے سے اس پر نافذ کیے جائیں گے، جو غیر شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے گا اس کے لیے 100 درہ ہے۔ اور درے کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ اس کو گرہ نہ لگی ہوئی ہو، اور اس جگہ درے کے ساتھ گرہ کے لیے آتا ہے سمرہ۔ سمرہ کے معنی جس طرح پھل کے ہیں نا، اس کے معنی گانٹھ کے بھی ہیں۔ جناب حیدر کرار نے اس گانٹھ کو کاٹا تھا اور پھر باقی درے کو آپ نے پتھر کے ساتھ ایسے کچلا تھا کہ اس کو سزا دینے کے۔ پوچھا کہ یہ آپ نے کچلا کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کہ اس کو درہ کہنے کی بجائے اور سوٹی کہنے کی بجائے اور چابک کہنے کی بجائے یہ جلدتن کیوں کہا ہے؟ جلدتن جلد سے ہے، یہ اس کی جلد کو تکلیف پہنچے، اس کے گوشت کو تکلیف نہ پہنچے، سبحان اللہ، اس کی ہڈی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مانا سبحان اللہ، یہ سب ہمارا مردہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان انا اللہ، مدینۃ العلم والی سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو ہمارے مدارک میں لکھا ہے اور علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جناب مولا مفتی نے فرمایا کہ جلدتن کہنے سے مراد یہی ہے کہ چمڑے کو اس کو ضرب، ایسی ضرب کہ جس سے اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، یہ خدا کی نافرمانی ہے، اس سزا کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ رعایت اس لیے ہے کہ اگرچہ وہ گنہگار ہے مگر اس کے لیے وہ سہولتیں مہیا نہیں کی گئی ابھی جن سہولتوں کی وجہ سے بدی سے بچ سکتا ہے۔ اس سے سزاؤں کے بارے میں شعور ملا، یعنی حاجت مند مجرم کی سزا اور ہے، پیشہ ور مجرم کی سزا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی بات سبحان سمجھ؟ اللہ۔ یعنی آپ اپنے ملک میں چوری کی سزا نافذ کریں لیکن پہلے بے روزگاری کا خاتمہ کریں، ان کے لیے زندگی کی سہولتیں مہیا کریں۔ جو ہی آپ اسلام کا نام لیں تو فوراً سزا کا معنی ہی سامنے آئے تو وہ سمجھتا ہے اسلام بمانے سزا۔ ہمارے ملک میں یہ اسلام کے خلاف حکمرانوں نے ایک بڑی خود غرضانہ قسم کی سازش کی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک کیسا ہے، انڈسٹریل ہے، پاکستان انڈسٹریل ملک نہیں، ٹریڈر ہے نہیں، پاکستان ٹریڈر نہیں، اہل صنعت اور اہل حرفت، یعنی تمام لوگ لکڑی کا کام جانتے ہیں، لوہے کا کام جانتے ہیں، کوئی کارخانے میں کوئی صنعت ہے، یہ حرفت۔ صنعت چیزیں بنانے کا نام ہے اور حرفت اس ہنر کو جاننے کا نام ہے۔ جزوی طور پر تھوڑا بہت جانتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ایگریکلچر کنٹری ہے۔ اس کا آج سے کچھ چند سال پہلے میں نے سروے کیا تھا، 100 کے پیچھے 48 آدمی تو وہ ہیں جن کا گزر گزارا پاکستان میں صرف زراعت پر ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ کپڑے بھی اسی سے خریدتے ہیں، جوتے بھی اسی سے خریدتے ہیں اور شادی بیاہ ماتم وغیرہ بھی اسی سے چلاتے ہیں۔ کوئی ہاری بیماری، کوئی دکھ تکلیف مقدمہ آ جائے تو اپنی زراعت کی آمدنی سے ہی گزارا کرتے ہیں۔ وہ 100 کے پیچھے 48 آدمی ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ملے اور جزوی طور پر ان کی ذمہ داری ہے، کچھ مہینوں کا گزارا نکل آیا یا سال کے دانے نکل آئے لیکن سودا سلف کے لیے پیسے نہ بن سکے۔ مگر بنیادی طور پر پاکستان کیسا ملک ہے؟ ایگریکلچر۔ میری طرف دھیان کریں، بنیادی طور پر ملک ایگریکلچرل ہے۔ اور اسلام مانگنے والے کون سے لوگ تھے؟ یہی زمیندار لوگ، دیہاتی۔ لیڈر ٹائپ کا کوئی بندہ تو اس کا حامی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے تو ملک عیاشی کے لیے حاصل کیا ہے، تو حاصل کرنے والے کیا تھے؟ نعرے ہی مارنے والے تھے۔ جانے اور خون تو مسکین لوگوں نے دیے ہیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں کاٹی ہیں، جیلیں۔ لیڈروں میں تو کوئی اکا دکا آدمی جس نے یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ لوگ تو پہلے انگریزی فیشن تھے، انگریز کی گود میں انہوں نے آنکھ کھولی، انگریزی زبان بولتے تھے اور انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔
اور انگریزوں والی شکل بنا کے رہنا، ان کے سے کپڑے پہننا، صاحب کہلانا، یہ ان کے مشاغل تھے. ان کا تو دین سے تعلق ہی نہیں تھا. بے شک ان کا یہ دین کا نام زمیندار لیتا ہے. سبحان اللہ بہتر ہے کہ اس کے اندر پہلے یہی جاری کرو نا میراث، لا آف انہیریٹنس، قانون میراث. اب جو لڑکیاں جائیں گی نا تو ان کی جائیدادیں لے کے جائیں گی. بے شک لڑکی 100 میل پر بیائی جاتی ہے تو یہاں کی زمین بھی اور مکان بھی وہ کلیم کرے گی نا. بے شک تو باپ کہے گا ایک تو بیٹی دوں، دوسرا میں اپنا گھر تباہ کر دوں. کہے گا دور اسے اسلام ہے، ایسے اسلام کو. یہ انہوں نے اس غرض سے کیا، اس غرض سے نہیں کیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام ان کا مطالبہ ہے، اسلام کو نافذ کرو. نہیں تو بے روزگاریاں پہلے، دوسرا سزائیں. اب جس وقت مسلمان کے سامنے ذکر کیا جائے اسلامی قانون کا تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں معاشی سہولتیں بھی ہیں. جیسا ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، بے شک تعلیم مفت، طبی سہولتیں مفت، بے روزگاری کے مقابلے میں تحفظ، اس کے بانی فاروق اعظم ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. آپ دمشق کے دورے پر گئے، امام ماوردی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہاں ایک آدمی کو بھیک مانگتے پایا تو آپ گورنر کو دوپہر کی دھوپ میں کھڑے ہو کے وہی طلب کر لیا. اس کا گورنر کو یہاں لاؤ. جب گورنر کو وہاں لایا گیا، آپ پوچھتے ہیں بھیک مانگنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا اللہ کا خوف مجھے ضرور کرتا ہے، مگر نظام معذرت یہ چاہتا ہے کہ اس وقت تجھے معذور کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائے کا گورنر بنا پھرتا ہے جبکہ تجھے یہ پتا نہیں کہ تیرے پرسکرائبڈ ایریے میں، تیرے قلم رو میں کوئی آدمی بھیک مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ میں نے بھیک مانگنے کی اجازت دی ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ. اس آدمی کو بلا کے پوچھا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مذہباً یہودی ہوں اور ٹریبیوٹری ہوں، ذمہ ہوں، مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اب میں کمائی کی مدت سے آگے گزر گیا ہوں، اب میں اتنی محنت نہیں کر سکتا کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں، تو بھیک مانگ کے وہ پورا کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے لا لیجسلیٹ کیا جب تک کہ عمر دنیا میں زندہ ہے، بلا تخصیص مومن و کافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمیز کیے بغیر یہ مومن ہے یا کافر ہے، رہتا عمر کے قلم رو میں ہے، بے شک میرے ریلم میں رہتا ہے، میرے پرسکرائبڈ ایریے میں رہتا ہے، میری حکومت کے 4 خطوں کے اندر رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے جب کمائی کی مدت سے گزر جائے، نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے بلکہ اس کا لاجنگ اور بورڈنگ عمر کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ آیا نا سبحان اللہ. قانون بنانے کا. بے شک سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ آپ رات کے وقت سرویلنس سے آپ کی چوکی پیرا لگایا ہوا ہے، آپ چوکی پیرے پر نکلے ہوئے، دیکھا کہ ایک ماں ہے جو بچے کے لیے کوئی چیز پکانا چاہتی ہے. بچہ بار بار روتا ہے کہ ماں دے نا، اور ابھی پک جاتا دیتی ہوں، لیکن چیز کچھ نہیں ہے، پانی ہے. آپ نے 4-6 مرتبہ آ کے یہ کے بعد دیکھ اس کو چیک کیا، وہ پانی ابل رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے. بچہ روتا ہے تو ماں کہتے ابھی پک جاتا ہے. دروازہ کھلتا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں اس بچے کو کچھ کھلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا چیز کوئی نہیں ہے تو عمر کو بتلانا تھا. اللہ جی. اس نے 4 موٹی موٹی خلیج قسم کی باتیں کی. اللہ جی. انہوں نے کہا عمر کی ایسی تیسی معاذ اللہ سولی عزب اللہ، یہ میری ڈیوٹی تھی میں جا کے عمر کو بتاتی، یا عمر کی ڈیوٹی تھی مجھ سے آگے پوچھتا؟ اللہ جی سبحان اللہ. یہ کس کی ڈیوٹی تھی؟ سبحان. اس وقت آپ گئے جا کے بیت المال سے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود کندھے پہ توڑا رکھا. اللہ جی معلوم ہے صحت مند قسم کا آدمی خلیفہ سبحان ہونا اللہ. بے چاہیے، شک ایسے معذور لولے لنگڑے مذہبی پیشوانی ہونی چاہیے. جا کے کندھے پر اٹھایا، ایک توڑا، ایک بوری آٹے کی جا کے اس کے سامنے رکھی. ان کا میں ہوں وہ شرمندہ عمر جس نے تیرے حقوق میں کوتاہی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ جی بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتے یا برا بھلا کہتے، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، سبحان اللہ یہ لے لے. سبحان اللہ. یہ اسلامی سزائیں دینے ان کو حق پہنچتا ہے نا. بے شک بے شک. سہولتیں جو مہیا کی ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں
رات کے وقت بچہ بلبلا کے ماں کی چھاتیوں سے لپٹ رہا ہے اور ماں کہتی ہے یہ چاول پکا رہی ہے، یہ چاول کھا لو۔ جو اس کے سامنے کھانا تھا وہ نہیں کھاتا، وہ اس کو روٹی پہ لگانا چاہتی ہے، بچہ بہت کم ہو رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بار بار دیکھا کہ احسان کر دیا، بچہ نہیں کھاتا، اور بچہ ایسی عمر میں ہے کہ وہ دودھ ہی پہ جی سکتا ہے۔ دروازہ کھٹکایا، پوچھا اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ ان کا وہ ہمارے ملک کے حاکم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جو شیر خار بچے ہیں ان کو الاؤنس نہیں ملے گا جب تک دودھ نہیں چھوڑتے۔ آپ پریشان ہوئے کہ میرے اس فیصلے کی وجہ سے شیر خار بچوں کے حقوق پر اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے اسی صبح اپنی کابینوں کو بلا کے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو شیر خار بچے ہیں خواہ وہ دودھ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ماں کے پیٹ سے باہر آئیں تو ان کو چائلڈ بینیفٹ ملنا چاہیے۔ اس کے چائلڈ بینیفٹ کے فاروق اعظم، اس کو امام ماوردی رحمۃ اللہ خام سلطانی کا لکھا۔ تو پہلے سہولتیں ہیں بعد میں سزائیں ہیں۔ یہ جس طرح تو یہ انہوں نے کام کیا ہے، ہر آدمی جو ہی اسلام کا نام لو تو فوراً وہ سمجھتے اسلام بمانے سزا، تو کہتے یار رہنے دو اس کو۔ یہ دیکھو اس کو 100 درہ مارنے کا حکم ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی ہڈی کو چوٹ نہ لگے، اس کے گوشت کو چوٹ نہ لگے، چمڑے کو لگے۔ کیوں؟ ابھی اس کو شادی نہیں ملی، یہ لڑکی ہے، یہ بھی غیر شادی شدہ ہے، مجرم ہی صحیح، لیکن حاجت مند قسم کے مجرموں کی سزا اور ہے، بے حاجت مجرموں کی سزا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تفسیر کا معنی سمجھ میں سبحان ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جگہ کچھ لوگوں نے کہا جناب قرآن سے تو ثابت نہیں ہے جو شادی شدہ جوڑے کو سنسار کرنا ہے، نہیں قرآن سے ثابت ہے۔ بخاری اس کے اندر یہ آیت موجود ہے جو منسوخ التلاوت ہے اور ناسخ الحکم ہے۔ حکم اس کا قرآن میں موجود ہے، تلاوت منسوخ ہے۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو حکمن بھی منسوخ ہیں، تلاوتن بھی منسوخ ہیں، وہ نہ قرآن میں نہ کسی اور جگہ ان کا ریکارڈ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، قرآن کا جو ہم آیتیں منسوخ کرتے ہیں ان کو بھلا دیتے، وہ بھلا دینے کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو منسوخ الوصف ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے، منسوخ الوصف ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ آپ کو حافظ ہے کہ کوئی نہیں؟ نہیں کوئی حافظ ہے؟ اچھا، پر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جس وقت تم اپنے رسول سے کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پرائیویٹ بات کرنے سے پہلے سرکار دو علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، یہ فرض تھا، اس پر صرف ایک حضرت مولا مرتضیٰ نے عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ بعد میں یہ منسوخ ہوگی، لیکن تلاوتن بھی موجود ہے، حکمن بھی موجود ہے، وصف منسوخ ہوا ہے۔ وہ کیا؟ پہلے فرض تھا، اس کے بعد مستحب ہے۔ اب اگر تم خالی ہاتھ ملاقات نہ کرنا مناسب سمجھو، والدین کے ساتھ خالی ہاتھ، والدین کا بھی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں وہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اگر ملاقات کوئی تو خالی ہاتھ نہ کرو، سبحان اللہ، افضل ہے، فرض نہیں۔ سبحان اللہ، اپنے شیخ سے ملاقات کرنی ہے سبحان اللہ، خالی ہاتھ نہ کرو، سبحان اللہ، اپنے استاد سے کرنی ہے خالی ہاتھ نہ، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ آیت کیسی ہے؟ منسوخ ہے، منسوخ الحکم نہیں، منسوخ الوصف ہے۔ حکم اسی طرح ہے بے شک، لیکن فرضیت سے گر کے استحباب پر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک وہ ہیں جو منسوخ البعض ہے، بعض چیز اس کی منسوخ ہے، بعض منسوخ نہیں ہے۔ رسول یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ صورت منسوخ ہے، لیکن منسوخ کون سا حصہ ہے؟ لکم دینکم ولی دین، وہ حصہ منسوخ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور وہ آخری جو ہے منسوخ کس سے ہے؟ جہاد والی آیتوں سے، یہ منسوخ البعض کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو ہے ایک وہ آیت ہے جو تلاوتاً منسوخ ہے، حکمن موجود ہے،
ایک وہ ہے جو حکمن منسوخ ہے، تلاوتاً موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جو بیوہ عورتیں ہیں وہ 1 سال کی عدت بیٹھے، اور دوسرے کا کہا 4 مہینے اور 10 دن بیٹھے، تو 4 مہینے اور 10 دن والی آیت بعد کی ہے، سال پورا الی الخول غیر اخراج، بغیر نکالنے کے 1 سال تک وہ انتظار کرے۔ وہ دونوں آیتیں پاس پاس ہی موجود ہیں، دونوں آیتیں تلاوت میں ناسخ ہیں، حکم میں منسوخ ہیں کہ 1 سال کی بجائے 4 مہینے اور 10 دن ایک بیوہ عدت بیٹھے گی، سمجھے؟ اب وہ آیت تلاش کرنی ہے کہ جس کے حکم منسوخ نہیں، تلاوت منسوخ ہے، وہ یہ ہے جو اس بارے میں ہے کہ کسی شادی شدہ جوڑے نے بدکاری کی ہو، الشیخ و شیخت اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت ہے اور بخاری کے اندر ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہے، حکم قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوشلزم کا خبر ہے باندھی بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تلاوتاً منسوخ ہے، حکماً باقی ہے۔ کہ کوئی شادی شدہ جوڑا جب بدکاری کرے تو دونوں کو سنسار کرو، اور سنسار کرنے میں یہ سمجھو یہ خدا کی طرف سے مواخذہ ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، سزا یہ آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کا سزا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سزا کافر کے لیے، ایک ہے سزا مومن کے لیے۔ مومن اور کافر کی سزا میں عذاب جس کو کہتے ہو کافر کے لیے بھی ثابت ہے، مومن کے لیے بھی ثابت ہے۔ فرق کیا ہے پھر؟ جب مومن کو بھی عذاب ہو سکتا ہے، کافر کو بھی ہو سکتا ہے، کا مومن کو عذاب ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس جرم کی سزا پھر نہیں ہوگی، بے شک، اس سزا سے اس کے جرم کا ازالہ ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، قبر میں جس کی سزا ہو گئی ہے، قیامت میں اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، سزا بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن کافر کو جو سزا ہو رہی ہے اس کی حد تک کے لیے ہو رہی ہے، اس سے گناہ اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ گناہ بھی قائم رہے گا، سزا بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب حکم کیا ہے، اس کو سزا کیسے دو؟ اسلام تیری اداؤں پہ قربان۔ کا مرد ہے نا تو آپ اس کو ایسا کریں کہ اس کی قمیض اتروائیں، بے شک، لیکن ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اتنا حصہ فرض دائمی ہے، یہ ننگا نہیں کرنا۔ آپ اس کو جو دھرے ماریں، ایک اس کے منہ اور سر پہ نہیں ماریں، نہیں ماننا، بے شک، سبحان اللہ، اور دوسرا اس کی شرمگاہ پہ نہیں ماریں، سبحان اللہ، کیونکہ شرمگاہ پر مارنے سے موت واقع ہو سکتی ہے، بے شک، اور اگر منہ پہ یا سر پہ لگے تو اس کے ہوش و حواس، اس کے وہ سینسز جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، یہ سزا ہو رہی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے سزا نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزاج دیکھا اسلامی سبحان سزا اللہ، کا، سبحان اللہ، اس کی درستی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سزا کے کل 4 نظریے ہیں پوری دنیا میں، جس کو آج قانون کے دانشوروں نے مانا ہے۔ ایک کا نام ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، اور ایک کا نام ہے پریونٹیو پنشمنٹ، ایک ہے ریٹریبیوٹیو پنشمنٹ، ایک ریفارمیٹیو پنشمنٹ۔ یہ 4 سزاؤں کے نظریے ہیں، 5واں کوئی نظریہ آج تک دنیا میں تسلیم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، پہلی بات، ریٹریبیوٹیو پنشمنٹ انتقامی نظریہ سزا، یعنی جن لوگوں کی عزت و آبرو میں فرق آیا ہے ان کو اس کا بدلہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ جو جبر کیا گیا، ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس کی سزا ہوئی ہے۔ اب اس جوڑے کو سزا ہونے کے کیا مطلب؟ جس خاندان کا لڑکا اس خاندان کی حد تک نہیں ہوئی، بے شک، اس لڑکی کو بھی مارو، کیوں اس نے یہ بے غیرتی کی ہے؟ جس خاندان کی لڑکی ہے اس خاندان کی حد تک ہوئی ہے، بے شک، انہوں نے کہا اس لڑکے بے ایمان کو مارو، بے شک ہماری لڑکی کی غلطی ہے، لیکن اس بے ایمان نے ہماری عزت پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرا ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، عبرت ناک نظریہ سزا۔ اسلام کہتا ہے کہ جس سزا میں یہ 2 عنصر موجود نہ ہوں، ایک جس کا رائٹ وائولیٹ ہوا ہے، جس کا حق ضائع کیا گیا ہے، اس کے حق کے ریسٹوریشن آف رائٹ، اس کا حق بحال ہو۔ یعنی جس وقت کوئی آدمی کسی کے منہ پہ چانٹا مارے تو اس کے منہ پہ بھی چانٹا مار دیا جائے،
اس کو تسکین ہو جاتی ہے. مجھے لگا کہ اس کو بھی تو لگ گیا نا. انتقامی نظریہ سزا, ان دونوں جوڑوں کو جو سزا ہوئی ہے ہر فرد کو, تو دونوں قبیلوں کی تسکین ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہماری عزت میں خیانت کی ہے, اس نے کی ہے یا اس نے کی ہے, اس لڑکی نے اس لڑکے کو آوارہ کیا ہے. ہاں یہ بات بھی موجود ہے, آوارہ کی ہے, میں لفظ بول گیا ہوں غیر شعوری طور, لیکن اس کا ثبوت ہے. اس جگہ الزانیۃ والزانی, بدکاری کے فعل میں زانیہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے. بدکاری کا فعل ہے, اس میں ابتدا عورت کی طرف منسوب ہوئی ہے کہ اللہ نے عورت کو ایسی عزت بخشی ہے, ایسا جلال بخشا ہے کہ اگر عورت گہری نگاہوں سے دیکھ لے, کسی مرد کی مجال ہے اس گلی سے بھی گزرے, بے شک سبحان اللہ, سمجھے گا؟ بے شک بے شک اس قوت کا کیوں نہیں استعمال کرتی سبحان ہے؟ اللہ سبحان اللہ. کسی عظیم باپ کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے, بھائیوں کی غیرت کی امین اپنے آپ کو سمجھتی ہے, تو وہ گیر کیوں نہیں استعمال کرتی؟ سبحان اللہ. آپ نے زندگی بھر میں اگر لاکھ ایسے گناہ دیکھے ہو کہ بدکاری کے, تو ان میں ایک ممکن ہے زنا بالجبر ہو, جبرن کسی سے بدکاری کی گئی ہو. نہیں تو آپ دیکھیں کہ 999 عورت کی پہلی فری کنسنٹ پر ہوئے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عزت عطا فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اگر گہری نگاہوں سے دیکھ لے, بگڑی ہوئی اداؤں سے دیکھ لے, بے شک تو اس کا تو خامد بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, چاہے جائے کہ اور کوئی ہو. اب ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بیٹیاں سب سن رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی, اتنا غلبہ عطا فرمایا, اس کی نگاہوں میں اتنا زور رکھا ہے کہ اگر وقت کا رستم بھی ہو, ایک راگیر بھکارن کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ایک مرتبہ گہری نگاہوں سے دیکھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے شہر کا سب سے بڑا دولت مند, سب سے بڑا سیاسی لیڈر, سب سے زیادہ شادور آدمی, کسی ایک نہتی بھیک مانگنی بھکارن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی قوت میں نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ وہ اپنی نگاہوں سے غیرت کی بابر کرائے, اندازہ ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ بازوؤں کی جنگ نہیں ہے, یہ نگاہوں کی جنگ. بے شک سبحان اللہ. اور خدا تعالیٰ نے یہ جوہر اس کو بخشے. بے شک بے شک ہماری ملت کی بیٹیوں کے نام یہ پیغام ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جوہر کو استعمال کریں, سبحان اللہ یہ بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ. بادشاہ وقت بھی ایک کسی مومن یا کافر کسی کی بیٹی پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہے تو اس کی نگاہوں کے فیصلے کے بعد ڈال سکتا ہے, پہلے نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب نے اس کو ایک دفاعی قوت ایسی عطا فرمائی ہوئی ہے بے شک کہ جو گولی سے بھی تابع نہیں ہو سکتی, بے شک بے شک جو کسی پیسے سے بھی تابع نہیں ہو سکتی, بے شک. جو کسی سیاسی دباؤ سے متاثر نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک ہاں, یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ بے شک سبحان اللہ یہ زمانے بھر میں یہ باتیں ہوئی سبحان ہیں. اللہ. تو اس لیے یہ کہا کہ اگر لڑکی نے لڑکے کو آوارہ کیا, آج نہیں دیکھتے ہو روزانہ کا یہ تجربہ ہے, بے شک ایسا کوئی لڑکا آپ کی نگاہوں میں آیا ہے کہ کسی لڑکی نے اس کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے باور نہ کرایا ہو کہ میں راضی ہوں, پھر وہ اسے لے گیا ہو, نہیں پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے پھراؤ؟ نہیں, اس نے بھی کوئی ادا ضرور دکھائی ہے جس سے اس کے اتفاق کا اسے احساس ہوا ہے سبحان اللہ. کہ مجھ سے انٹرسٹ لیتی ہے. اگر ایک مرتبہ اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہو تو اس کی غیرت کی نگاہ سد سکندری کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمندر پار کرنا آسان ہے, ایک بیٹی کی غیرت بری نگاہ کا جواب مرد کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آئی بات سمجھ میں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان باوجود اللہ. اس بات کے کہ انہوں نے گناہ کر دیا ہے, کہا جو بیٹی کو سزا دینے لگے ہو اس کا ایسا کرو, اس کے کپڑے نہیں اتارنا, اس کا دوپٹہ نہیں اتارنا, اس کا دوپٹہ نہیں اتارنا. اور اس کا کیا چیز اتارے؟ اگر اس نے کوئی پوستین پہنی ہوئی ہے روئی کی کہ جس کی وجہ سے اس کو درا لگنے میں کچھ تخفیف ملتی, وہ اتار سکتے ہیں, لیکن اس کی چھاتیوں پر نہیں مارنا, اس کے چہرے پر نہیں مارنا, شرمگاہوں پر نہیں مارنا. قمیص بھی سلامت رہنی ہے, شلوار بھی سلامت رہنی ہے, دوپٹہ بھی سلامت رہنا, اس کا کوئی کپڑا نہیں اتارنا. کیوں بھائی؟ جرم تو اس نے کیا ہوا, بے حیائی کا کام تو اس نے کیا ہوا. اسلام کہتا ہے, اس جگہ دیکھو نا اسلام کی سوچ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں کتنی مختلف ہے. جرم میں تو دونوں پارٹنر ہیں, لیکن مرد کے کپڑے اتار کے اس کو سزا دی ہے, لیکن اس کو کہا کسی ملت کی بیٹی ہے, یہ پوری قوم کی بیٹی ہے. یہ نہیں بتایا کہ مومن کے یہ زانی اور زانیہ کا چیپٹر ہے.
काफिर की बेटी सही, लेकिन बेटी तो है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात। जिस वक्त ये आपने बताई कि ख़ानदान के खिलाफ जंग लड़ी गई तो बहुत सारे कैदी हुजूर की बारगाह में पेश किए गए। तो एक बड़ी हसीना जमीला नौजवान परी पैकर लड़की आकिल बालिग बड़ी दराज कामत पेश हुई। तो हजूर ने देखा उसके हिजाबात महफूज नहीं है। हजूर ने अपनी चादर उठा के नबी करीम अलैहि सलाम का दिल पिघला। हाय हाय, हजूर ने जब चादर तानी साहबा ने अर्ज किया हजूर ये काफिर की बेटी है। वहाँ काफिर की बेटी सही पर बेटी तो है। मोमनो दिल से लगा के इबादत सुनो। अपना बेटा किसी लड़की को भगा के ले आता है, आदमी हद तक नहीं समझता वो किसी की लड़की नहीं, वो तेरी भी लड़की है। ये मिल्लत की बेटी है, दुश्मनों से लड़े हैं, गिरफ्तार होके आई है, लेकिन सरकार ने उसके बेपर्दा करने की इजाजत नहीं दी। सरकार ने द्वारा अपनी चादर थाम ली। वो जिस चादर को मुजम्मिल का दर्जा आपने दिया है वो किसी औरत के लिए ताना जाना साबित करता है कि पैगंबर का मौक़िफ़ क्या है। जानिया है मगर सजा देते वक्त न कपड़े उतारे जाएंगे, न बेपर्दा किया जाएगा, न उसके हिजाबात जख्मी किए जाएंगे। लेकिन जो कोई शादीशुदा जोड़ा है तो उनको कमर तक जमीन में दबाना है और मर्द का फिर सर को भी नंगा करना है, कुर्ता भी उतारना है, लोगों को नजर आए। लेकिन लड़की को बेपर्दा करने की इजाजत नहीं। उसको दबाया जाए लेकिन उसको बेपर्दा न किया जाए। उसको ज़रबात मारी जाए लेकिन उसके हिजाबात पर ज़रबात न मारी, न चेहरे पर पत्थर मारे जाए, न सर पे मारे जाए, न उसकी छातियों में मारे जाए, बाकी हिस्से जो उसको मारे जाए। हत्ता कि उनको इस अमले बद का कि सदा के नतीजे में उन दोनों की मौत वाक़ा हो जाए। आगे उसकी प्रोसीजर आगे आ रही है कि किस तरीके से सजा साबित होगी। एक है किसी जुर्म का वकूअ पजीर होना, एक है उसको साबित करना। ये आगे मसला आ रहा है। इतनी बात तो गालिबन समझ में आ गई कि एक गैर शादीशुदा जोड़ा गुनाह करे तो क्या, और एक शादीशुदा जोड़ा यही गुनाह करे तो उसकी सजा क्या है। और कहा इस सिलसिले में अल्लाह के दीन की तामील करते हुए तुम्हारे दिल को कोई मेहरबानी न रोके। क़यामत के मैदान में बक़ौल रसूल करीम अलैहिस्सलाम हाकिम पेश होंगे, जिसने नरमी बरती है रब उससे पूछेगा तू मुझसे ज्यादा नर्म है। वो सजा देते वक्त जो तूने नरमी बरती है ना, अब वो सजा तेरे खाते में है। किसी आदमी ने सख्ती करते वक्त कहा ये बहुत मुजरिम लोग हैं, सख्त से सख्त सजा इनको दो। जो सजा मुकर्रर थी उससे ज्यादा दी है। अल्लाह करीम फरमाएंगे कि तू मुझसे ज्यादा सख्त हाकिम था, मैं बेहतर नहीं जानता था, तुमने उसको सजा अपनी तरफ से दी है, इसलिए वो सजा जो उसको दी है ना उसके बदले में जहन्नम के साथ तेरे खाते में है। हम मुजरिम को मुजरिम जरूर समझते हैं लेकिन उसके जुर्म की हद तक उसको सजा देना चाहते हैं, अपने जज्बात की तस्कीन की हद तक सजा नहीं देना चाहते। किसी हाकिम को भी हक हासिल नहीं है। आगे फरमाया अगर अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखते और चाहिए ये कि उनकी सजा को मोमिनों की जमात देखे। कम से कम हमारे फुक़हा ने कहा 3 आदमी जरूर हों। ऐलान आम होना चाहिए कि उन्होंने ये जुर्म किया है, हम उनको सजा देने लगे, लेकिन फलां चौक पे सजा होगी। अब देखें वो 2 उनसर मौजूद है कि नहीं। इंतकाम एक, इबरत से मुराद ये है कि ज़ैद को उसके जुर्म की सजा इस तरह दी जाए कि ज़ैद की तरह सोचने वाले और इर्तिकाब जुर्म का इरादा रखने वाले लोगों के जज्बात एहसासात उसी तरह किरकिरी हो जाएं जिस तरह के सजा खाने वाले के जज्बात ठंडे हो गए हैं। यानी जिस उसको तख्तादार पर लटकाया जाए तो वो तमाम इस तरह के जज्बे साथ ही तख्तादार पर लटक जाएं। जब उसको पत्थर मारे जाएं तो साथ ही वो तमाम शेखियाँ पत्थरों की जद में आ जाएं जो आइंदा ये काम करना चाहती है। एक तो इंतकाम हो और दूसरा इबरत हो।
to learn the lesson, to achieve the moral جس کو کہتے ہیں. یہ عبرت کا نام ہے. جرم زید نے کیا ہے لیکن زید کو سزا ایسے چورائی میں دی گئی ہے کہ دنیا نے آ کے دیکھا اس کے خاندان باپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, بھائیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, ماں سن سن کے مر رہی ہے, بہنیں سن سن کے زمین پھٹے تو داخل ہوا چاہتی ہیں, لیکن اس آدمی کو یہ سزا ملتی ہے تو پورا خاندان ندامت کے جس سیلاب سے گزرتا ہے وہ پوری قوم کو منع نہیں کرتا کہ یہ کام نہیں کرنا. آئندہ یہ کہاوت نہیں بن جاتی کیونکہ اسلام سخت سزائیں دیتا ہے. سزا کی سختی کو چھوڑ دینا جرم کی دعوت ہے. آج دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حملہ کر کے آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھانے والے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ان کو آنے دو. جس طرح انہوں نے کبھی ہمارے ملک میں سیلف ڈیفینس میں والنٹرلی کازنگ آف ڈیتھ کے قانون بنائے ہوئے تھے. یہ ہمارے یہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہیں. یہ انڈین پینل کوڈ بھی اسی کا نام ہے اور ملیشین پینل کوڈ بھی اسی کا نام ہے. یہ ان کی قانونیت تھی نا, ایک لفظ بھی اوپر نیچے کیے بغیر سارے ملکوں میں وہ قانون اسی طرح ہے. ایک آدمی کسی کے گھر میں بریک انٹو کرتا ہے, دیوار توڑ کے اندر آ جاتا ہے, آپ اس کو سر سے مار ڈالیں آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. گھر سے چڑھاوا کر کے آ گیا ہے, آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کو مارنے لگا ہے, آپ گولی مار کے مار دیں کوئی سزا نہیں. یہ والنٹرلی کازنگ آف ڈیتھ ہے. تو اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ مارنے کے لیے گھر تو نہیں آتے تھے نا. اب یہ ہر آئے دن جناب کانوں سے بالیاں اندر آ کے اتار لیتے ہیں, چوڑیاں اندر آ کے اتار لیتے ہیں, بڑے بڑے معظم گھرانوں کی بیٹیوں کو بے چراغ کر کے چھوڑ جاتے ہیں. یہ کیوں؟ جس وقت کسی جرم کی سزا نہ ہو تو یہ جرم کی دعوت ہے. اس لیے کہا کہ ان کو سزا دیتے وقت چوراہے میں سزا دو, کسی کھلے میدان میں سزا دو, تاکہ دنیا دیکھے, سوسائٹی کو پتہ چلے فلاں خاندان کا, فلاں باپ کا, فلاں نام والا بیٹا اس نے یہ کام کیا تھا, اس کو یہ سزا دی. فلاں لڑکی, فلاں باپ کی بیٹی, فلاں بہنوں کی بہن, فلاں ماں کی بیٹی, فلاں کی بھتیجی, فلاں کی بھانجی, فلاں قبیلے کی, اس نے یہ جرم کیا تھا, اس کو یہ سزا ملی ہے. پھر آئندہ کو کرنے کی ضرورت کرے گا. سزاؤں کے اندر نرمی یہ صرف جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اب الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. یہ آیت منسوخ ہے جناب. اس کو دور حاضر کے اردو نگار چند مفسرین نے لکھا ہے, لیکن یہ بتایا کہ زانی زانیہ کے سوا یا مشرکہ کے سوا شادی نہیں کر سکتا. حالانکہ بالاتفاق بات ہے ایک شخص نے بدکاری کی ہے, جس نے بدکاری کی ہے وہ شخص اس سے نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے, کوئی دوسرا شخص نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے. آپ کے روزانہ کے تجربے میں یہ بات بدلی ہوئی ہے. اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے بدکاری کے فعل سے پھر بھی نکاح درست ہے. کس کے ساتھ؟ سب کے ساتھ. اگر زانی کے ساتھ نکاح کرے تو وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی بیوی کی طرح اسے استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر زانی کے ساتھ دوسرے سے اس کی شادی کی جائے, یعنی جس کی پشت کا بچہ نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ اس کو بیوی کی طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے استعمال نہیں کر سکے گا. نکاح ویلڈ ہے. آگے سمجھ میں پھر یہ کہ زانی کے سوا نکاح نہ کرے, جب سوا سے نکاح درست ہوا تو پھر یہ منسوخ ہوئی تو درست ہوا نا. آئی بات یہ, اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے نا کہ آیت کو حدیث منسوخ کر سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے. سمجھ ہاں, حدیث کے ذریعے سے آیت منسوخ ہو سکتی ہے. جو قرآن مجید نے کہا مان ننسخ من آیت اور ننسخ نأتی بخیر منہا, کہ جو ہم آیت منسوخ کریں تو یا اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر. تو ایک طبقہ جو معترضہ وہ کہتے ہیں حدیث تو نہ قرآن جیسی ہو سکتی ہے نہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے, پھر حدیث منسوخ کس طرح کر سکتی ہے؟ حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں پاگل, یہ کمپیریزن قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہے, یہ اس آدمی کے حال کے ساتھ ہے کہ وہ جو پہلے حکم نازل کیا گیا ممکن ہے تیرے حق میں اس کے مقابلے میں بہتر ہو.
اسی کی مثل ہو یا وقت کے تقاضے کے اعتبار سے تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہو. آئی بات خیال کیجیے. سبحان اللہ. اور مشرکہ کے ساتھ یہ جو دوسرا حصہ ہے اللہ زانی والا حصہ جو ہے یہ حدیث سے منسوخ ہے, اور یہ جو او مشرکہ یہ قرآن سے منسوخ ہے. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. یہ آیت یاد ہے؟ یعنی تم کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو, ایک کنیز ہو باندھی ہو مگر مومن ہو وہ مشرکہ سے افضل ہے. وہ انکحوا الایاما, یہ بھی قرآن میں انکحوا الایاما منکم, ان بیوگان سے بھی شادی کرو جو تم میں سے ہیں. اس آیت کے ذریعے سے بھی, کیونکہ وہ جو بیوگان ہیں ان کے متعلق اس کا بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے بدکاری نہیں کی؟ اگر وہ زانی ہے تو بھی کر سکتے ہیں. خیال میں اس کو بھی اس کے نسخ میں دخل ہے. سمجھ آئے گی بات؟ یا دیکھیں نکاح کے بارے میں زانی کا ذکر پہلے کیا, سزا کے بارے میں اس کا ذکر عورت کا پہلے کیا. کا دراصل نکاح میں اصل مرد کو مانا جاتا ہے, مرد عملاً اس میں مداخلت کرتا ہے. نکاح ایک بالادستی کا معاملہ ہے, تو بالادستی کے لیے مرد ٹرائی کرتا ہے, اس کو ٹرائی کرنا بھی چاہیے. اس لیے نکاح کے چیپٹر میں زانی کا ذکر پہلے کیا, اور بدکاری کی سزا کے چیپٹر میں زانی کا ذکر پہلے کیا. یہ بنیادی فرق ہے. اور زانیہ عورت جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے مگر زانی کرے یا مشرک کرے. اور قرآن مجید نے یہ بات منع کر دی ہے کہ تم کسی بھی مومنہ کا مشرک سے نکاح کر سکتے ہی نہیں ہو. یہ دوسرے بارے میں آیت بنی ہے. جیسے یہ ہے نا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, ولا تنکحوا المشرکین, تم مشرکوں کو نکاح کر کے مت دو. ولا تنکحوا, یعنی جس طرح مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے, اسی طرح کسی مسلمان بیٹی کا کسی مشرک سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. ادھر جو پاکستان کے مخالفت کرنے والے وہ لوگ ہیں نا, ان کے گاندھی کے خاندان میں لڑکیاں تھیں, دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمانوں کی ایک نئی قسم ہے, اللہ ہی جانے. پتہ نہیں مرزا قادیانی کی سب کاسٹ ہے, یہ کیا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے. یہ یہاں تک 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. آپ قاری صاحب کی نہ سنا, آگے اس سے بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے لیکن وقت مانگے گا. سبحان اللہ. اب میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ میں اوپر آ گیا ہوں. اس مضمون کو یہاں تک بیان کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تہمت دے تو پھر کیا احکام ہے, یہ بڑے دلچسپ معاملات ہیں اور روزانہ کی زندگی میں ان کا دخل ہے. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی.